الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. انسان کو رتبہ جو ہے جب مل جائے تو انسان سے سب کچھ بھول جاتا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ خوش فہمی میں انسان کب مبتلا ہوتا ہے کہ جب اس کو کچھ منصب مل جائے یا مال و دولت مل جائے. مال و دولت کا حاصل کرنا اور رتبوں کے پیچھے پھرنا یا مالدار لوگوں کے پیچھے گھومنا اور یا عہدوں والے اور رتبوں والوں کے پیچھے گھومنا یہ انسان کی فطرت ہے. اگر دیکھا جائے جو رتبے والا ہے، جو عہدے والا ہے، جو منصب والا ہے، اس کی زندگی میں خوشی ہے یا نہیں؟ وہ جب خوشی منانا چاہتا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق خوشی مناتا ہے. وہ اگر کھانا کھاتا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے اور کھاتا ہے. تو ہم یہ چیزیں دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں کہ یہ بندہ تو خوش ہے، یہ بندہ تو سکون میں ہے. لیکن انسان جو ہے یہ بہت بے وفا چیز ہے. میری بات یاد رکھنا، میں جو آج باتیں کروں گا بلکہ میرے ہر بیان میں آپ غور کیا کریں اور اس طرف سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ ایک ایک بات اپنے ساتھ نوٹ کریں اگر زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں. میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ہر قسم کے طبقے کے لوگوں سے، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو مجھے میرے بڑے اکثر ایک بات فرماتے ہیں کہ سیکھا کرو. تو میں جس کے پاس بیٹھتا ہوں اس کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں. اب ہمارا تصور اور کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ یہ خوش ہے، اور جس طرح انسان سے یہ رتبہ چلا جائے، پیسہ چلا جائے، تو پھر اس کا کوئی نہیں پوچھتا. میں بات ایک مقصد سے کر رہا ہوں
ایک غرض لے کر رہا ہوں، خدارا منصبوں کے پیچھے مت گھومو۔ اللہ جس کو چاہے منصب دے دے۔ اس کو منصب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اس کو دولت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ میرے شیخ ایک بار مجھے فرما رہے تھے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، صحت والی خوشیوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ وہ ایک بات فرما رہے تھے مجھے، کہتے بیٹا عثمان، جب میں ان مالداروں کو دیکھتا تھا، ان سیٹوں کو دیکھتا تھا، تو میں یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ یہ اتنا امیر ہے، میں کہتا تھا یا اللہ تو ان کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے دے، تو ان کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے دے۔ ایسی دعائیں کرو۔ وہ رب سب کا ہے، وہ مالک الملک سب کا ہے، وہ تمام جہان کا رب ہے۔ جہان میں چاہے انس ہے، جن ہے، یا جہان میں جو چیزیں ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان سب کا رب ہے۔ جب انسان سے رتبہ چلا جائے، جب انسان سے منصب چلا جائے، جب انسان سے پیسہ چلا جائے، تو انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میری بات پہ ناراض کوئی نہ ہو، آج کل انسان کی ویلیو نہیں ہے، آج کل انسان کی قیمت نہیں ہے۔ آج کل قیمت جو ہے وہ پیسوں کی ہے، آج کل قیمت جو ہے رتبوں کی ہے، آج کل قیمت جو ہے شہرت کی ہے۔ انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ آج ہم کہاں بھٹک گئے ہیں؟ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا یہ کام تو نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو پیسوں کی طرف دیکھیں، ہمارا یہ تو نہیں تھا کہ ہم فضول کے عشق کریں، ہمارے امت محمدیہ کا یہ کام تو نہیں ہے کہ ہم فضول لوگوں سے دل لگائیں، فضول یہ کریں، خرافات کریں، لیانی کریں، غیبتیں کریں، نہیں۔ ہمارا کام تو یہ تھا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ آیات کا مفہوم یہ ہے، اے نبی جی ان لوگوں کو کہہ دیجئے اگر یہ لوگ، اللہ فرما رہے ہیں، میری تابعدار بندے بننا چاہتے ہیں تو ان کو تیری اتباع کرنی پڑے گی، تیری تابعداری کرنی پڑے گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا پڑے گا، تو پھر کامیابی ہے۔ فلاح پانا چاہتے ہو، فلاح والا انسان بننا چاہتے ہو، تو آقا نامدار، شفیع المذنبین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی مال والے انسان کے پاس نہیں ہے، کامیاب انسان مال والا نہیں ہے، کامیاب انسان رتبے والا نہیں ہے، کامیاب انسان شہرت والا نہیں ہے، کامیاب انسان گاڑی، جو کامیاب انسان ہم سمجھتے ہیں گاڑی والا کامیاب انسان نہیں ہے، جس کے پاس اللہ کا دین موجود ہے وہ کامیاب ہے۔ اپنے آباء و اجداد کو دیکھو، جس کی 60 سالہ زندگی ہے، جس کی 70 سالہ زندگی ہے، جو فوت ہو چکا ہے، جو فوت ہو چکا ہے، اس دنیا میں رہ رہا تھا وہ فوت ہو گیا، اس دنیا میں رہ رہا تھا اس دنیا سے چلا گیا، اس کی بھی خواہشات تھی، وہ بھی اس لذتوں سے مالا مال ہو رہا تھا، لیکن آج وہ لذتیں ختم ہو گئی، آج اس کا نام نہیں ہے۔ یہ انسان کی اوقات ہے۔ بزرگان دین کو دیکھا جائے، ان کے نام صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اللہ سے دوری کیوں ہے؟ دنیا دل میں آ گئی ہے۔
یہ مکڑی کا جالا، یہ مچھر کا پر، کبھی دنیا کو اللہ نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ آج اسی دنیا میں انسان ڈوب چکا ہے، آج اسی دنیا میں امت محمدیہ ڈوب چکی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے، سوچ کی بات ہے، سوچا جائے۔ دولت والے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، منصب والے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، شہرت والے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ خوشگوار زندگی کا اور خوشگوار زندگی کا اصول اور راز یہ ہے کہ خود کچھ بنو، خود کو کچھ بناؤ۔ اگر خود کچھ بنو گے، خود کو کچھ بناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی سے آس لگا کر کبھی مت بیٹھنا، کسی سے امید لگا کر کبھی مت بیٹھنا، امید صرف اللہ سے لگانا۔ امیدیں اللہ سے وابستہ کرو، کبھی پریشان نہیں ہوگے۔ امیدیں اللہ سے وابستہ کرو، کبھی خوفزدہ نہیں ہوگے۔ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ محدود تعلقات، محدود خواہشات اور محدود یہ جو رسم رواج ہیں، ان سب کو محدود رکھو گے تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ جس تعلق پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کے توڑنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کو نبھاؤ اور ہر کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ انک لعلی خلق عظیم۔ آج سنتیں جو ہیں ہماری زندگیوں سے دور ہیں، سنتیں جو ہیں ہماری زندگیوں سے دور ہیں۔ گھروں کو دیکھا جائے، گھروں کے ماحول کو دیکھا جائے، اگر کوئی بچی ہے یا بچہ ہے، اس سے گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے، یا کوئی شیشے کا گلاس یا پیالی یا پرچ جو بھی ہے وہ ٹوٹ جائے، یا بلب خراب ہو جائے اس سے، تو والدہ کتنی خفا ہوتی ہے، کتنی ڈانٹتی ہے اسے۔ لیکن جب سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، سنتیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، والدہ کیا پورا گھر ٹس سے مس نہیں ہوتا؟ سوچنے کی بات ہے نا، لمحہ فکریہ ہے نا۔ گھر سے لے کر مسجد تک جا نہیں سکتے اور مرنا حرم شریف میں مانگتے ہیں۔ گھر سے مسجد تک نماز کے لیے جا نہیں سکتے، موت سجدے کی مانگتے ہیں۔ گھر سے مسجد تک جا نہیں سکتے اور جنتیں مانگتے ہیں۔ جنت ہمارے لیے بنی ہے اگر ہم جنت والے کام کرنے والے بن جائیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ سوال و جواب کی جگہ نہیں ہے، لیکن امتحان کی جگہ ہے۔ آخرت کا ابھی ایک بچہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کے جب پیپر قریب آ جائے وہ بہت تیاریاں کرتا ہے، پیپر کے لیے بہت کچھ کرتا ہے کہ میرے پیپر میں اچھے نمبر آ جائے، اچھے مارکس سے پاس ہو جاؤں۔ اکثر اسٹوڈنٹس کی کال آتی ہے، کالج میں پیپر ہے، یونیورسٹی میں پیپر ہے، کامیابی کے لیے وظیفہ بتائیں، کامیابی کے لیے دعا کر دیں، کامیابی کے لیے یہ کر دیں۔ جب ساتھی آتے ہیں یہی بات کریں، میرے بچے کا پیپر ہے، میرے اس کا پیپر ہے۔ لیکن جو آخرت کا پیپر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو کامیاب ہوگے، قرآن پڑھو کامیاب ہوگے، فلاح والے بن جاؤ گے، سنتوں کو اپناؤ کامیاب ہو جاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، اس پر عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں کے ساتھ اچھا کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اس زندگی سے ہم کیوں غافل ہیں؟ اگر اس دنیا کے امتحان کے پیپر کی اہمیت ہے تو آخرت کے امتحان کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ غفلت کی سبب ہے،
غفلت کا سبب ہے سارا کچھ، غافل ہے نا یار، ہم غافل ہو چکے ہیں، دنیا میں ڈوب چکے ہیں، کھب چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ جو شہرت والا ہے، جو عزت والا ہے، جو نامور ہے، جو دولت والا ہے، جو منصبوں والا ہے، ایک دن مر جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیات تو ہم نے سنی ہوگی نا۔ تو اس کی تیاری کرو، خوش مزاجی سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، تحمل مزاجی سے پیش آؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ بھگ 10 سال خدمت کی، 10 سال خدمت کی۔ نبی علیہ السلام نے نہ اس 10 سالوں میں کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے غصے کیا، اور نہ کبھی مجھے مارا۔ ایسا نبی کہاں سے لاؤ گے؟ اس کی زندگی ہمارے لیے ٹائٹل ہے، ہم اس کی زندگی پر عمل کریں۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ایک نوجوان بچہ تھا، وہ لوگوں کے باغ میں جب اس کو بھوک لگتی تھی تو لوگوں کے باغ میں گھس کر کھجوریں کھا لیتا تھا، توڑ کر خوشہ لے کر کھا لیتا تھا۔ تو اس ٹائم کا یہ رواج تھا کہ جو کھجوریں نیچے پڑی ہوں وہ ہر کوئی عموماً اٹھا سکتا تھا، کھا لیتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو باغ میں اور پھر درختوں پہ کھجوریں ہوں وہ کوئی نہیں اٹھاتا تھا، اس کو کوئی نہیں توڑتا تھا، کیونکہ وہ مالک کی اجازت کے بنا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن وہ نوجوان، اس کی عادت تھی، بس جہاں چڑھتا بس کھجوریں اٹھاتا، کھجوریں توڑتا اور کھاتا، زمین سے نہیں اٹھاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک مالک نے اس کو پکڑ لیا، کھجور جب توڑ رہا تھا نا تو مالک نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، ہاتھ سے پکڑا، کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تم کھجور میرے لے گئے، تم نے میرے کھجور توڑے۔ اب جب یہ سنا کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گا، میرے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، ڈر رہا ہے، خوفزدہ ہے۔ اب سنو، جو خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جو خود کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، جو خود کو رتبوں والا سمجھتے ہیں، جو خود کو منصبوں والا سمجھتے ہیں، سنو کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا، کیا قدم اٹھایا، کس انداز سے دوسرے کی اصلاح کی۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو باغ کے مالک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے باغ سے کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے درخت سے کھجوریں اتار رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے اپنا دست شفقت مبارک اس کے سر پر رکھا۔ اس کے جب سر پر رکھا تو وہ لڑکا کہنے لگا دل میں کہ میرا آدھا جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے واقعہ پوچھا، نبی علیہ السلام کو اس لڑکے نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک لگتی ہے اور میں کھجور توڑ کر کھا لیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا ایسے مت کرو، جو نیچے پڑے ہوتے ہیں کھجور وہ اٹھا کے کھا لیا کرو، لیکن جو لوگوں کے درختوں پہ پڑے ہوتے ہیں اس کو مت کرو، یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کو دعا دی کہ جاؤ، آج سے بعد تمہیں کبھی بھوک نہ لگے اور تمہاری زندگی سے اللہ فقر ختم کر دے، فاقہ۔ وہ لڑکا کہنے لگا جب میں رخصت ہوا تو اس دن سے لے کر آج تک میں نے، مجھ سے یہ عادت ہی ختم ہو گئی اور میرے اس طرف سوچ ہی نہیں گئی کہ میں کھجوریں توڑوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس انداز سے لوگوں کو سمجھایا ہے، ایسے طریقے سے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا اس انداز سے، آج ہمارے قریب جو ہوتا ہے ہم اس کو کتنا غصہ کرتے ہیں، غصے کے انداز سے سمجھاتے ہیں، اس پہ اپنا روب جماتے ہیں، اس کا دل توڑتے ہیں۔ اپنے ملازموں کے ساتھ ہم کیا کیا کرتے ہیں،
اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ وہ نبی علیہ السلام نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ واقعہ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات جیسے موجود ہیں۔ آج شیطان نے ہمارے دلوں میں کیا بات ڈال دی ہے آپ کو پتہ ہے؟ غیبت کا نام گپ شپ رکھ دیا ہے، لیانی اڑیانی کا نام، فحش باتوں کا نام ٹائم پاسی رکھ دیا ہے۔ ٹائم پاسی کا وقت ہے، ذکر کرو۔ وہ غیبت کی کتنی وعیدیں ہیں حدیث شریف میں، لیکن غیبت سے منع نہیں ہوتے، جی گپ شپ لگا رہے، گپ شپ میں لگاتے لگاتے دوسرے کی عزتوں کو اچھال دیتے۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ ابھی کسی کو زیادہ غصہ آتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان نے ہمارے ذہن میں کیا بات ڈالی؟ یہ بہت جلالی طبیعت والا ہے۔ تو ادھر سے اندازہ لگایا جائے نبی علیہ السلام نے اس کو کس انداز سے سمجھایا، اس نوجوان لڑکے کو، اور اس کے زندگی سے یہ کام بھی ختم ہو گیا، جو عیب تھا وہ ختم ہو گیا۔ دعا دی، کسی کو عیب میں دیکھو اس کو دعا دو، کسی کو برائی میں دیکھو اس کو دعا دو، کسی کو مصیبت میں دیکھو اس کو دعا دو، اس کا مذاق اور تمسخر مت اڑاؤ، ورنہ یہ عیب یہ مصیبت مرنے سے پہلے ہم میں داخل ہوگا اگر ہم نے کسی کا تمسخر اڑایا ہو۔ نبی علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس سے بڑھ کر کریم تھے، رحم دل۔ ان کی مثال میں آپ کو کیا دوں؟ وہ کیسے میں رحم دل تھے، جس کے لیے دنیا آخرت بنی، اس کی مثال میں کیا دوں؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو شروع میں آیات پیش کی، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرا موضوع اسی پر رہے گا۔ میں حالات حاضرہ کو دیکھ کر زندگی کو سمجھا رہا ہوں، زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں، چاہے بچیاں سنیں، خواتین سنیں، یا مرد سنیں یا لڑکے سنیں۔ آج ساتھی جو ہیں بیٹھے ہیں، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دلوں کو صاف کر دو، دلوں کو پاک کر دو۔ میں نے بیان میں اور میں بیانات میں اکثر کچھ باتوں پر زور دیتا ہوں، یعنی کچھ باتوں کی اہمیت دلانا چاہتا ہوں کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اس کو بھی معاف کر دو، جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے وہ تو ایسے بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کرو گے، لیکن جو برا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے، یہ باکمال ہونے کی نشانی ہے۔ سنتوں پر عمل کرو تو زندگی مزوں سے گزرے گی۔ مجھے کل رات کو میں دعوت میں تھا، میرا ایک بہت قریب ساتھی ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہم اس سال حج پر گئے تو وہاں پر ہمیں ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ کون سا عمل ہے آپ کا کہ آپ 10واں حج کرنے آ رہے ہیں؟ تو اس نے ایک بات کہی کہ مجھے تو خود پتہ نہیں میرا کون سا عمل ہے، لیکن میں سب کے ساتھ تحمل سے، خوش اخلاقی سے، پیار سے پیش آتا ہوں اور خندہ پیشانی سے پیش آتا ہوں۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ آج کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اللہ سے خود کو قبول کرو۔ نبی علیہ السلام کا جو اہل و عیال کے ساتھ برتاؤ تھا، بہت تحمل مزاجی سے، خوش اخلاقی سے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپس میں باتیں ہو رہی تھی، تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے گھر آئے
واقعے کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق آؤ ہمارے دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی بہتر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے اور کہا، فرمایا کہ تم معاملہ بتاتی ہو یا میں بتاؤں؟ آپ معاملہ بتاتی ہیں یا میں بتاؤں؟ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ بتائیں لیکن ٹھیک ٹھیک بتائیں، آپ بتائیں لیکن ٹھیک ٹھیک بتائیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو غصہ ہو گئے اور ایک تھپڑ مارا حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کے نبی علیہ السلام کے پیچھے چھپ گئی۔ تو نبی علیہ السلام کے پیچھے چھپ گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر صدیق میں نے تو تمہیں صرف فیصلہ سنوانے کے لیے بولا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ سزا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو یہ فیصلہ، یہ معاملہ ہم خود حل کرتے ہیں۔ بیوی کا ناز ہوتا ہے، بیوی کے لاڈ پیار ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تجھے میں نے دوسرے دپڑ سے بچایا۔ اسی بات پہ معاملہ تمام ہو گیا، واقعہ یعنی بات ختم ہو گئی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرور کونین، سرور کائنات، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ان سے ناراض ہوتی یا کچھ بات ہوتی تو مجھے کہتے اے منی سی عائشہ، اس پیار والے الفاظ میں بیوی کے لیے کون سا میسج پڑا ہے، کون سا پیغام پڑا ہے؟ اے منی سی عائشہ۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں آج ہمارے گھروں میں کیا برتاؤ چلتا ہے، شوہر کا بیوی کے ساتھ اور بیوی کا شوہر کے ساتھ۔ پھر گھر نہیں بن رہا ہوتا، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے۔ اگر لڑائی جھگڑوں سے گھروں کو نجات دینا چاہتے ہو سنتوں کے پابند بن جاؤ اور ایسے واقعات پڑھو، اور واقعات پڑھو نہیں، اس کو ذہنوں میں بٹھا کر دل میں تھما دو اور اپنی زندگی میں لے آؤ، تو خوش اخلاقی سے زندگی گزرے گی، ذہنی قلبی سکون سے زندگی گزرے گی۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو معاف نہیں کرتے، کسی کو جب تکلیف دینے پر آئیں تو ایسی تکلیف دینے کا سوچتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔